میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ کراچی کے اندر کیپٹن صفدر کے اریسٹ، جبکہ مریم نواز صاحبہ اور وہ کراچی کے اندر پی 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 کی ہوسٹڈ ریلی کو اٹینڈ کرنے آئے تھے، اس اریسٹ کے ارد گرد گھومتے ہوئے سندھ پولیس کے اندر ایک طرح کی ریزسٹنس کا سامنے آنا، جس سے پھر یہ تشویش ہوئی کہ یہ اریسٹ ہوا کیسے، جبکہ پولیس کے اعلیٰ افسران کی طرف سے لیوز کی ریکویسٹ آئیں، بہت ساری آن ماس لیوز کی ریکویسٹ آئیں، جس کے بعد مراد علی شاہ صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے محمد زبیر صاحب نے یہ کہا کہ ان کے آئی جی جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور یہ ایف آئی آر ایک مجبوری کی فضا قائم کر کے ان آئی جی صاحب کے تھرو ایس ایچ او کے تھرو رجسٹر کرائی گئی تھی۔ اس کے بعد بہت چپکلش تھی، بہت ساری باتیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں آ رہا تھا، اس بات کو ڈینائی کیا جا رہا تھا، اس اغوا کو ایک مفروضہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے اوپر پولیس کے اسٹیپ اپ کے بعد اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آئی جی ہاؤس جا کر پولیس کو اس بات کی کانفیڈنس دینے کے بعد کہ ایک انکوائری ہولڈ ہوگی، اور اس انکوائری کو پھر 30 دن دینے کے بعد کہ وہ انکوائری ہولڈ کرتے رہیں، جس کا ابھی تک نتیجہ ہمیں نہیں ملا ہے، جو کہ سندھ کے منسٹرز انکوائری ہولڈ کر رہے ہیں اس تمام معاملے میں۔ اور اس کے دوران پی ٹی آئی کی طرف سے کئی باتیں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا اور ان کو اعتماد دلایا کہ وہ کوئی انکوائری کنڈکٹ کریں گے۔ اس انکوائری کے کنڈکشن کے وعدے کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حالیہ گلگت بلتستان میں انٹرویو میں یہ یاد دہانی بھی کرائی کہ اس کے رزلٹ کے منتظر ہیں، اور آخرکار اس ہفتے اس انکوائری کا ایک مخصوص انداز میں رزلٹ کا اناؤنس ہوا ہے ایس پی آر کی طرف سے، جہاں پہ جن لوگوں کے خلاف انکوائری تھی وہ نہیں بتایا گیا، جن لوگوں نے انکوائری کی وہ نہیں بتایا گیا۔ یہ ضرور ہمیں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ذرا جن لوگوں نے آئی جی کو شاید اغوا کیا تھا، وہ جذبات کی وجہ سے ان کے اوپر عوام کا پریشر تھا، جس کی خفیہ ادارے اور رینجرز کے سربراہ کے افسر کے اوپر عوام کا پریشر اور جذبات کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا رد عمل کیا جو کہ غلط تھا، لہٰذا ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر کے رپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بہت سارا رد عمل آیا ہے، پاکستان بار کونسل کی طرف سے یہ پوزیشن آئی ہے کہ اس انکوائری کی جو متن ہے وہ سب کے سامنے رکھا جائے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک کافی ٹنگ ان چیک رسپانس آئی ہے، جو انہوں نے کہا کہ یہ انکوائری رپورٹ کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، اور وہی الفاظ ایکو کیے جو کہ جنرل آصف غفور صاحب نے بحیثیت ڈی جی آئی ایس پی آر ایک زمانے میں آئین سے ذرا ہٹ کے ایک حکومتی انکوائری کی رپورٹ کو، ڈان لیکس کے حوالے سے جو انکوائری رپورٹ تھی اس کو ٹویٹر پہ ریجیکٹ کیا تھا، جس ریجیکشن کی ثبوت شاید آج بھی ٹویٹر پہ موجود ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ایک چیپٹر کو بند کرنے کی جو شاید بات تھی وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آبویسلی ان کی رپورٹ کے منتظر ہیں ہم، اور پی ایم ایل این کی طرف سے لیکن ایک یکجا اپروچ نظر آئی ہے کہ جہاں پر وہ اس بات کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ وحید صاحب، اس ایشو کو اصل میں حکومت کے ساتھ ٹائی کس طرح کیا گیا، وہ اب ایف آئی آر سے پہلے کی ہم آپ کو دو سٹیٹمنٹس اگر سب کو دکھا دیں۔ علی زیدی صاحب جب پریشر بن رہا تھا، آئی جی صاحب یاد رکھیں وفاق کے نمائندے ہیں آپ، وفاق کے نمائندے آپ بھی اور چیف سیکرٹری صاحب آپ بھی، یہ تماشا نہیں چلے گا۔ میں کلیئرلی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو وارن کر رہا ہوں، آئی جی صاحب آپ کو بھی یہ صبح ہونے سے پہلے ایف آئی آر رجسٹر ہونی چاہیے، ورنہ میں کیبنٹ میں جا کے اگلی کیبنٹ میٹنگ کو میں اٹھاؤں گا آپ کو او ایس ڈی بنانے کی۔ اس کے علاوہ ایف آئی آر سے پہلے حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی ذرا جذبات دکھائے تھے، اور وہ بھی ذرا اوور زیلس ہو گئے تھے ایک بارش پولیس افسر کے ساتھ، وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ ایف آئی آر کٹائیں گے، ہم پاکستان کے اساس کے رکھوانے عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم اس پاکستان میں کسی ڈاکو کو، کسی چور کو، کسی غدار کو، کسی مودی کے یار کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی۔ یو آر ریسپانسبل، دا پولیس آف دا ایریا از ریسپانسبل فار دس۔ ہم اس کو شامل کریں گے کہ پولیس نے کیسے جانے دیا، پولیس نے کیوں نہیں روکا۔ خان صاحب کو تو یہ ایک مذاق لگ رہا ہے، یعنی کہ ایسا کچھ
سنجیدگی سے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ اس بات کو بائے کر رہے تھے کہ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں. لیکن اب ایک رپورٹ آ گئی ہے ایس پی آر کی طرف سے, تو یہ بات تو ثابت ہے کہ کچھ ہوا تھا. تو خان صاحب کو مذاق کیا لگ رہا تھا اور اس کی کیا مزید صفائی ہے, وہ پیش کرنے کی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کوشش کی. مزار قائد کی بے حرمتی اور پھر اس کے ساتھ جڑا وہ تمام ایکشن پرائم منسٹر آف پاکستان کے کہنے پہ ہی چیف آف آرمی اسٹاف نے بلاول بھٹو کو کال کی تھی, اور بلاول بھٹو صاحب کیونکہ جو کرائسس پیدا ہو رہا تھا اس کو ہینڈل کرنا اشد ضروری تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ڈسپلن آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے اور وہاں احتساب کا سسٹم موجود ہے. اچھا, یہ فردوس صاحبہ کچھ کہتے کہتے پھر یہ پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا, یہ سب کہہ دیا انہوں نے. لیکن اگر وہ اس بات پہ اپنے آپ کو محدود کر دیتی ہیں کہ یہ جو کراچی میں قائد کے مزار پر انسیڈنٹ کے بعد ہوا وہ پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر ہوا, تو پھر ذرا دلچسپ بات ہوتی. بہرحال ان کی یہ بات بھی شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کر کے رد کر دی کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہوگی, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا تو یہ جو ایک دوسرے کو کنفلکٹ کرنے کا سرکس ہے وہ ابھی جاری ہے. یہ پی ایم ایل نون کی طرف سے لیکن ایک واضح موقف آیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, وہ دیکھتے ہیں. ضروری ہے کہ جو تفتیش کراچی میں ہوئی ہے اس کو پبلک کے سامنے رکھا جائے, عوام کو پتا ہو کہ کراچی میں جو آئی جی کا واقعہ ہوا اس کے حقائق کیا ہیں. کراچی واقعے کے حوالے سے کیا بات؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں اصل میں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے. تو بھائی صاحب یہ کوئی ایکسٹریم ڈیمانڈز تو نہیں ہے پی ایم ایل نون کی, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو تو میرے خیال سے ابھی تک اس بات پہ بھی ایک صفحے پہ نہیں ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا ان کی نظر میں. دیکھیں یہاں پہ مین ایشو سمجھنے کی ضرورت ہے. مین ایشو یہاں یہ تھا اور الزام یہاں یہ تھا کہ دیر از اے اسٹیٹ اوور اے اسٹیٹ. الزام یہاں صرف یہ نہیں تھا کہ جا کے اریسٹ جو ہے پولیس کا کام ہے لیکن پولیس سے کسی نے زور بازو کروایا, بلکہ یہ بھی الزام تھا کہ پولیس سے زور بازو کروانے کے لیے آئی جی سندھ کو اغوا کیا. اب یہاں پہ اگر انکوائری رپورٹ پوری طرح سے اور سارے اس کے معاملات سامنے آئیں گے تو پہلا سوال جو لوگوں کا جس کو جو جواب طلب ہے, اور جواب طلب میرے خیال سے آج تک ہے, وہ یہ ہے کہ کیا آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا تھا یا نہیں, کیا ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تھا آدھی رات میں یا نہیں, کیا انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ وہ ایف آئی آر کاٹیں اور اریسٹ عمل میں لائیں یا نہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پہلے ہیں. یہ بات کی ہے کہ کیا عوام کے رد عمل یا عوام کے پریشر کی وجہ سے فوجی اہلکاروں نے اپنے آپ پہ اتنا پریشر سمجھا اور اتنا ایک عوام کی خدمت کا ان میں اتنی ذیل تھی اور اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے پولیس کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے, پولیس کا کام اپنے سر لیتے ہوئے یہ کام سر انجام عوامی مفاد میں دیا. اس پہ بھی ہم آئیں گے جب, تو پھر یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ کوئی عوامی رد عمل پہلی بات تھا بھی, اور اگر تھا بھی تو کیا یہی وجہ بنی تھی کہ پولیس کا کام جو ہے وہ پھر دوسروں نے کیا, اور پھر یہ کام جس طرح سے اور جن اوقات پہ ہوا ان کا مقصد واقعی قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہی تھی یا نہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں آج اس رپورٹ کے بعد نظر یہی آ رہا ہے جعفری صاحب کے سوالات جو پہلے تھے ان کے جوابات تو سارے نہ آ سکے, لیکن جوابات جو آئے ان کے بعد مزید سوالات جو ہیں وہ ضرور پیدا ہوئے ہیں. اور جو سب سے بڑا سوال اور جو اٹھایا بھی پہلے سے گیا تھا اس کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے کہ کیا یہاں پہ اسٹیٹ اوور اسٹیٹ ہے, کیا پولیس کا کام, سویلینز کا کام یہاں پہ جو ہے وہ عسکری قیادت کے کہنے پہ یا عسکری جو ہے ہماری جو فورس ہے اس نے عوام کے رد عمل یا عوام کے رد عمل کے بغیر یہ خود کیا یا نہیں کیا, اور اگر کیا تو کیوں کیا, اس کے پیچھے کیا واقعی عوام کا پریشر ہی تھا یا وجہ کچھ اور؟ بات سمجھائیں پلیز. آپ کے مطلب آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے اس میں, آپ نے کبھی مجھے ذرا سمجھائیں یہ میکینزم کیا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک خفیہ ادارے کے اوپر پریشر ڈالتی ہے.
کوئی ڈاک خانہ ہوتا ہے جہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کس سے بات کرنی ہے؟ کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میڈیا میں جو شور اٹھا تھا اور وہ اٹھایا اسی حوالے سے کیا تھا کہ قائد اعظم کے مزار اور ان کی قبر کے ارد گرد نعرے بازی ہوئی ہے اور سیاسی نعرے بازی ہوئی ہے. اب یہ جس حد تک یعنی کہ عمومی پریشر تھا، وہ عمومی پریشر کی وجہ سے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا اسپیسیفک تعلق کوئی عسکری قیادت سے تو آبویسلی نہیں تھا، یہ تو بات واضح ہے. اور اگر ٹی وی پہ اس طرح کا رد عمل آیا بھی تھا تو وہ عوام الناس کیا وہاں پہ جو ہے احتجاج کی صورت میں ایک کیا ٹھاٹے مارتا سمندر کیا واقعی عسکری قیادت کے پاس گیا تھا اور انہوں نے یہ طلب کی تھی، بات انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہاں پہ وہی ایکشن لیں، اور جن کو ایکشن لینا چاہیے اگر تو ایکشن بنتا بھی ہے تو وہ نہ لیں اور یہ پھر ان کو مجبور کر کے ان سے ایکشن کروائیں. دیکھیں یہ ساری باتیں اس طرح کی ہیں اسی لیے رپورٹ کہتی ہے نا وحید صاحب کہ وہ اوور زیلس تھے، یعنی کہ وہ جذباتی تھے، کیونکہ وہ کوئی براہ راست پریشر ان پہ نہیں تھا، ورنہ تو وہ لیکن ان جذبات کو کمزوری ہوتی ہے کہاں پریشر سے کے کیا اندر جا رہا ہے، ان کے جذبات جو ہے وہ بے قابو کس طرح ہوئے، وہ کیا کچھ ہے مناظر ہیں جو انہوں نے دیکھے جس کی وجہ سے ان کے جذبات جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے. یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا، یہ کون سے جذبات ہیں، کس کے جذبات ہیں، ان کے پاس کہاں سے آئے، ان پہ اثر کہاں سے ہوا؟ نہیں، سوال میرے خیال سے یہ بھی اٹھتا ہے پہلے کہ یہ تھے کون، لیکن بہرحال وہ سوال جو ہے وہ پی ایم ایل نون پوچھ رہی ہے، اور اب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی میرے خیال سے اس کو کامیڈی کہنا تو مناسب نہیں رہے گا. دیکھیں جعفری صاحب، پی ایم ایل نون نے ایک اور سوال بھی اٹھایا اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس سطح پہ نہیں ہوتے جس سطح پہ تبدیلی ہوئی ہے، یا پھر اور یہ تبدیلی بھی پوسٹ سے ہٹا دینا کافی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. لیکن سب سے بڑا سوال جو ایک بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہاں پہ ایک اسٹیٹ اوور اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ جو واقعہ تھا یہ اس کی السٹریشن ہے یا نہیں ہے. اس کا ہمیں کلیئر آنسر نہیں ملا ہے اس انکوائری رپورٹ کے بعد، اور میرے خیال سے جو رد عمل بھی دکھایا گیا ہے وہ بے شک کہ عوام کے سامنے کیونکہ لایا گیا ہے تو ایک طرح سے پیش رفت تو لگتی ہے، لیکن اگر ہم اصولاً اور قانونی طور پہ دیکھیں تو دس از کلیئرلی ٹو لٹل ٹو لیٹ. لیکن کیونکہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ عوام کے سامنے یہ باتیں لائی جائیں تو کافی لوگ جو ہے وہ اس سے شاید مطمئن بھی ہیں. اصولی اور قانونی طور پہ تو یہ ڈیفینیٹلی تسلی بخش رپورٹ ثابت میرے خیال سے تو میری رائے میں it doesn't stand the test of legal inquiry as it should have been conducted given the facts and circumstances of this inquiry. رائٹ. اور ابھی میں تو بہت کینلی ویٹ کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل وہ پیپلز پارٹی کی جو 3 وزراء ہیں ان کی کیا رپورٹ سامنے آئے گی اور کب آئے یاد گی. ہے آپ کو؟ اچھا یہ تو آپ کریڈٹ عسکری ہماری فورسز کو یہ تو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے سیویلین سے پہلے ایک رپورٹ منظر نامے پہ تو لائے، اور یہ سیویلینز جو ہیں میرے خیال سے جن سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ان کے جن پاس کا آئینی فرض اور سب کچھ مجروح ہوا، جن کا مذاق بنا عوام کے سامنے، وہ ابھی تک رپورٹ لانے سے قاصر ہیں. یہ ایک بڑی میرے خیال سے مطلب it's shocking. میرے خیال سے مرتضی وہاب صاحب ہیں، جن کا مذاق اڑا ہے اور جن کے سامنے جن کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا، وہ رپورٹ لانے سے اس وقت قاصر. میرے خیال سے اس کمیٹی میں اگر میں غلط نہیں ہوں سب ہمارے جاننے مرتضی وہاب صاحب، ناصر شاہ سعید غنی صاحب اور ناصر شاہ صاحب، وہاب صاحب بہترین منسٹر ہیں، سعید غنی صاحب بہترین منسٹر. میرے خیال سے یہ تینوں سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم بغیر نام لیے یہی کرنا ہوتا تو ایک دن میں کر ہی لیتے. یہ کام کیسے نہیں کر سکتے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ یا تو یہ رپورٹ جب آئے گی اب 30 دن کی تو لگے گا کہ 30 دن اس پہ کام ہوا ہے، کیونکہ اگر اسی طرح کی رپورٹ آ گئی ہے تو پھر تو واقعی میں 30 دن. جی امید میری بھی ہے کہ مطلب کوئی فورینزک انالیسس ہوگا، جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے پہلے گھنٹے میں ہی جو انہوں نے کہا تھا کہ جو مدعی ہے مقدمے کا وہ کہتا ہے کہ میں قائد اعظم کے مزار پہ تھا اور میرے اوپر قتل کی تھریٹس ہوئیں، اور اس کی آلریڈی جیو ٹریسنگ ہو گئی تھی چند گھنٹوں بعد، اور مراد علی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ تھا در حقیقت سپر ہائی وے پہ اپنے فون کے ساتھ، لہٰذا اس کا مقدمہ ڈالنا اس جھوٹ پر مبنی ہے. پھر انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی ہمیں بتا دیا تھا یہ بندہ خود ایک بلوے کے یا شاید کسی اور طرح کے پبلک ڈس آرڈر کاز کرنے کے مقدمے میں وانٹڈ ہے، جس کے بعد وہ اپنی بیل کرانے پہنچ گیا تھا ہمارے ہائی کورٹ. جی یہ کمرہ ہے
اور اس کمرے میں ایک ہاتھی ہے، لیکن اس ہاتھی کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ کمرہ ہے، کمرہ عدالت نہیں، لیکن ایک کمرہ ضرور ہے. یہاں چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ہمیں ہاتھی نظر نہیں آتا، اور یہی حقیقت ہے. اب اس حقیقت کو آہستہ آہستہ جو ہے تبدیل ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے ادارے جو ہے اس چیز پہ آمادہ ہوں کہ بہت کچھ ہے جو ہوتا رہا ہے اس ملک میں، لیکن آہستہ آہستہ بے شک کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ معاملات کو اب آگے بڑھنا ہے. دنیا ایک طرف جا رہی ہے، دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے، کہیں نہ میں کہیں اپنی جو رائے ہے دے اس رہا ہوں، میں ایک آپ مجھے بتائیے گا اگر ہو، کچھ بھی ہو. آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کہ ریڈ لائنز تو ہم نے بہت سنی ہے کہ جی یہ ریڈ لائن ہے، اس کو آپ کراس نہیں کریں، یہ ریڈ لائن ہے، اس کو انہوں نے کراس کر دیا. لیکن شاید ہمیں کسی اور رنگ کی لائن سویلینز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یلو لائن کہہ دیتے ہیں یا اس کو گرین لائن کہہ دیتے ہیں، لیکن سویلینز کی بھی کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن کی بھی کچھ لائنیں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ جیسے کہ بالفرض ٹویٹ کرتے ہوئے اگر آپ ایک پرائم منسٹر کی نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کلیئرلی اس لکیر کے دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے یا تو واپس آنا ہوتا ہے یا پھر سب لوگوں کو آپ کے ارد گرد آپ کی مخصوص ایک لکیر بنا کے آپ کے لیے رکھنی ہوتی ہے. دیکھیں المیہ یہ ہے جعفری صاحب، المیہ یہ ہے ہمارے ملک میں یہ لائنیں جو ہیں وہ آئین اور قانون اور عوام نہیں بناتے. المیہ یہ ہے لائنیں تو دیکھیں ڈی فیکٹو دونوں طرف سے بنتی ہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں. ایک جو ہے وہ واضح لائن بنانے کی طاقت رکھتا ہے تو ایک جو ہے وہ میرے خیال سے واٹر پسٹل سے لائن بناتا ہے، لیکن لائنیں تو ڈی فیکٹو بنتی ہیں. بدقسمتی یہ ڈی جورے لائنیں یعنی جو قانون میں لائنیں ہیں اور جو ایکچوئل حقائق جو ہیں وہ لائنیں بنا رہے ہیں، اس کا جو تضاد ہے اس کو کہیں نہ کہیں برج کرنے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں ہاف وے ملنے کی ضرورت ہے. قانونی بات تو ہاف وے نہیں ہوتی، لیکن چلیں میں پریکٹیکل اپروچ لوں گا، لیکن کہیں نہ کہیں ملنا پڑے گا ان دو اپروچز کو. یہ بہت زیادہ ڈائیورج کر چکی ہیں اور اپنی انتہا پہ جا چکی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو واپس آنا ہوگا اور ملنا پڑے گا. رائٹ. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @adavi10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے تو مریم نواز صاحبہ نے ایک BBC کو انٹرویو دیا ہے جس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک تبدیلی آ گئی ہے ان کی رائے میں اور ان کی نئے پاکستان کی طرف شاید گامزن ہے اب نیریٹو. ہماری رائے میں شاید ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اس ہفتے BBC اردو اور پچھلے ہفتے BBC اردو کے چند انٹرویوز جو ہیں وہ بہت ٹائملی اور بہت ہائی پروفائل انٹرویوز سامنے آئے ہیں. پچھلے ہفتے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک انٹرویو تھا جس میں ہم نے دونوں شوز سرو کر دیے تھے، جس میں ہمارے آپس کے اندر ایک ذرا ڈس ایگریمنٹ بھی تھی کہ اس کی در حقیقت وہ مطلب نکالا جا سکتا ہے جو سب نکال رہے ہیں، اور کیا ہم تھوڑا سا جلدی وہ مطلب نکالنے کی نہیں کر رہے، حالانکہ پیپلز پارٹی اختتام پہ شاید وہی کام سارا کرے جو اشارے دیے جا رہے ہیں. بہرحال ایک اور انٹرویو ہوا، مریم نواز صاحبہ کا اس دفعہ ہوا، اس کا بھی ویڈیو BBC اردو نے ریلیز کیا. اس کی بھی انٹرپریٹیشن ذرا انٹرسٹنگ ہو رہی ہے پورے میڈیا میں بھی اور بالخصوص PTI کی طرف سے. کیا ہو رہی ہے، کیسی ہو رہی ہے، ذرا بات کرتے ہیں. پہلے ہم اگر جو ان کی مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے 1 اکتوبر کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں 72 سال سے کیا ہوتا آ رہا ہے کا حوالہ دیا تھا. آپ کو دکھاتے ہیں. 72 سال میں یہی ہوتا ہے کہ عمران خان جیسی کٹ پتلیوں سے تو کوئی بات نہیں کرتا، ان کے پیچھے جو ڈوریاں ہلانے والے لوگ ان سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک فیصلہ میاں صاحب نے کر لیا ہے کہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر اپنی جنگ لڑیں گے تو عوام کے بلبوتے پہ لڑیں گے، اپنے اصولوں پہ لڑیں گے، اور دیٹس اٹ. جی یہ مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی، اگر آپ مکمل انٹرویو دیکھیں جو کہ میں سب کو انکریج کرتا ہوں کہ YouTube پہ جا کے یا BBC کی ویب سائٹ پہ جا کے ضرور دیکھیں، تو انہوں نے اول تو اپنا پہلا ہدف کا بیان کیا جو کہ پورا APC کا ہدف ہے کہ اس حکومت کو اب چلنے نہیں دیا جا سکتا اور یہ نہیں چلے گی کیونکہ یہ ان کے مطابق ایک جعلی مینڈیٹ رکھنے والی حکومت ہے. اس کے بعد انہوں نے پرسپیکٹیو سامنے لاتے ہوئے اور مزید آگے بات کرتے ہوئے جو ان کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پرسپیکٹیو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پھر اس کے بعد obviously مکالمہ ہوگا، لیکن وہ عوام کے سامنے ہوگا، مکالمہ چھپ چھپائے نہیں ہوگا. اب اس بات کو آپ اگر تبدیلی موقف میں سمجھیں تو اس کے اوپر تجزیہ ہو سکتا ہے،
फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने किस तरह लिया आपको इसमें जाफरी साहब, इससे पहले कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पास जाएं और इस पे तज्जिया करें कि ये तब्दीली थी मौक़िफ़ की या नहीं, हमें समझना ये चाहिए कि दो चीज़ें जो हैं वो फ़र्क होती हैं। एक होता है किसी से भी बात करना, और एक होता है कि किसी से बात इसलिए करना क्योंकि आप उसको ताकत का सरचश्मा समझते हैं, और आप बात इसलिए करते हैं ताकि आपको पॉलिटिकल सेटलमेंट या फेवर मिल सके या अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ एडवांटेज मिल सके। अब यहाँ पे जो उनका मकसद या मतलब था उसकी इंटरप्रिटेशन आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और उसको हम करेंगे, लेकिन ये दो चीज़ों में हमें फ़र्क रखना चाहिए कि जो इम्प्यून्ड बात है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, वो बात करना नहीं है। इसको ज़रूर कहा जाता है बात करना, लेकिन वो असल में वो बात करना है जहां आप ताकत का सरचश्मा जो है वो अस्करी क़यादत को समझने लगें और अपने पॉलिटिकल मामलात को सुलझाने के लिए और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के हवाले से एडवांटेज लेने के लिए आप वहां जाके बात करने लगें। ये वो बात है जिसकी बात हो रही है, वरना कोई हर्ज नहीं है अस्करी क़यादत से अगर तबादला ख्याल नेशनल सिक्योरिटी पे होता है, दीगर मामलात पे होता है, तो वो हमारे इदारे हैं। और यही कुछ मरियम नवाज ने मेरे ख्याल से कहा कि वो हमारे इदारे हैं, बात तो उनसे की जा सकती है, लेकिन आइन के हदूद में अवाम के सामने उनको ताकत का, सियासी ताकत का सरचश्मा समझते हुए नहीं, उनको एक फौजी ताकत का सरचश्मा समझते हुए। तो ये मेरे ख्याल से एक तजाद जो है वो क्रिएट हुआ है जिसको समझने की जरूरत है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा इसको किस तरह समझिए, आपको दिखाते हैं। हालिया बयान है, ये इररेलेवेंट खातून ने रेलिवेंट होने के लिए ये एक पैगाम है ऑलिव ब्रांच कि मैंने जो किया मुझे पछतावा है और तौबा ताइब करती हूँ, तो अब मेरे साथ कोई बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि वो मायूस हैं और उनको पता है कि उनकी कोई ब्लैकमेलिंग, उनकी किसी किस्म की ये शोबदाबाजी ना उससे हुकूमत मरगूब होगी और ना कोई इदारा। आप पता नहीं क्या सुन रहे हैं, आपने देखा, ये होता है तज्जिया। इररेलेवेंट खातून है वो, उनको वो पता नहीं माफिया मांग रही हैं, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, आपने पता नहीं क्या, वही तो नहीं समझ आया आप क्या बोल रहे थे। अच्छा, आजकल के जमाने में मरियम नवाज को इररेलेवेंट खातून कहने के लिए भी एक बड़ा हाजमा चाहिए इस बात को कहने और सुनने के लिए। न सिर्फ इररेलेवेंट खातून है, उनके लहजे को सुनने के बाद ये कह रहे हैं आप कि वो शिकस्त खुर्दा हैं और वो माजरत ख्वाह हैं और वो ऑलिव ब्रांच दे रही हैं। It really takes something. देखें जाफरी साहब, अब इम्पोर्टेंट ये भी है बात कि ये जो है ना, इसको भी पर्सपेक्टिव में हमें रखना चाहिए कि वो एक पीडीएम का प्लेटफॉर्म भी है जो मरियम साहिबा को साथ चलाना है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रायोरिटीज थोड़ी मुख्तलिफ हैं, फजल रहमान साहब भी नाम नहीं लेते, नवाज शरीफ साहब नाम लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नाम ले ना ले, लेकिन नैरेटिव भी जो है वो कहीं ना कहीं मरियम साहिबा को भी देखना पड़ेगा। वो देखती भी हैं और प्रॉबली इसलिए उन्होंने ये बात थोड़ी सी ऐड भी कर दी जो वो अक्सर ऐड नहीं भी करती, ऑल्दो उसमें मुझे कोई तजाद नज़र नहीं आता, लेकिन उन्होंने ये बात शायद इसलिए भी थोड़ी ऐड की हो कि देखें, बात करना जो है, हम ये नहीं, इन अ वे इम्प्रेशन वो शायद ये देना चाह रही थी कि आप हमें इदारों के खिलाफ ना समझें, आप हमें इवन किरदारों के खिलाफ ना समझते अगर उन किरदारों का किरदार आईनी होता। यानी कि इदारों से मसला नहीं है, जब किरदार कुछ ऐसा हो जाए कि वो ताकत का, सियासी ताकत का सरचश्मा बनना चाहें, तो वहाँ हमें इख्तिलाफ है। उनका आई थिंक कहना कुछ इस किस्म का था, और फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे उन्हें सारी आरा जो हैं उनको लेके भी साथ चलना है, तो कुछ हद तक मुझे उनकी बात तो इस तरह समझ आई। बहरहाल जिन लोगों ने उनको, उनके इन मामलात को रोंदने की कोशिश की, उनको ये भी लेकिन समझना चाहिए कि जब एक इंसान ने एक चीज़ कोई कही है तो वो कल को उसकी तरदीद भी अगर कर रहा है या क्लैरिफिकेशन दे रहा है तो बात रियली वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको ऑलिव ब्रांच देनी होती है तो ज़रूरी है बीबीसी को जाके वो देते, उनके पास कोई लोग नहीं है जो जाके ऑलिव ब्रांच जो है वो दे सकते हैं। नहीं, और जो उनका कहना था उसी बीबीसी के इंटरव्यू में कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुकालमे की कोशिश की जाती है तो उनसे मुकालमा करवा देती है। मतलब ये बीबीसी को इंटरव्यू देने की तो नौबत नहीं आती, ठीक है,
वही या सर, आप अभी भी उन रेलेवेंट खातून की बात कर रहे हैं? जी, वो जो शख्स खुर्दा है वो ये जो शफकत महमूद साहब और अली जैदी साहब की तरफ से कम से कम मैंने ट्विटर पे देखा है और लोगों ने भी किया होगा, उनका तज्जिया ये रहा कि मरीम नवाज साहिबा इस बात को करने से दर हकीकत फौज से कह रही हैं पहले इमरान खान साहब की हुकूमत को निकालो। ये आपने कहीं से आपको अब समझ आई ये कहाँ की इंटरप्रिटेशन है? देखिए, इसमें तो अभी बड़ा क्लियर मुझे लगता है कि जलसों के और पीडीएम के प्रेशर के थ्रू कोशिश कुछ इसी किस्म की है कि इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द उनकी जो सपोर्ट है वो जहां वीकन हो तो कोalition पार्टनर्स थोड़े आज़ाद हो जाएं इधर उधर जाने के लिए, और फिर जो हुकूमत पे एक कानूनी और आईनी तरीका से प्रेशर पड़ेगा, नो कॉन्फिडेंस वोट हो सकता है उसमें, बहुत सारे इस तरह के मामलात हो सकते हैं जो जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, तो वहां जाने का इस वक्त एम है। वी आर नॉट देयर येट एंड वी मे नॉट गेट देयर, बट आई थिंक एम कुछ इस किस्म का है। तो खान साहब की हुकूमत ने अगर जाना है तो उसका तरीका फिर भी आईनी होगा। उन्होंने कहा, मरियम ने यही कहा कि तरीका तो आईनी ही होगा, और जो उन्हें सपोर्ट हासिल है जो वो वीकन होगी तो फिर वो आईनी तरीका जो है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो लिहाजा एहतजाज और एजिटेशन से हम उस नहज आ सकेंगे कि आईनी तरीका एक्चुअली विल वर्क। सही है। तो वैसे वही साहब, ये मैं शो की जो प्री शो वो हमें फ्रेम सेट दिखाते हैं क्योंकि कोविड की वजह से आजकल हम लोग रिमोटली ये शो कर रहे हैं, उसमें आप जरा कराची से कुछ ज्यादा ठंडी जगह पे नजर आ रहे हैं। तो मैं बस ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, आप शुमाली इलाका जात में? जी, मैं एक्चुअली चांगला गली में हूँ और एक मेरे दोस्त हैं, करीबी दोस्त, उन्होंने माशाल्लाह यहाँ एक बहुत अच्छा सा घर बनाया। सुप्रीम कोर्ट के केसेस के लिए 2 दिन से आया हुआ था इस्लामाबाद, तो लिहाजा आज का दिन उन्होंने कहा कि ऊपर चढ़ के कुछ हवाखोरी कर लें, और बाकी मौसम इंतहाई खूबसूरत है और द सीनरी इज़ एब्सोल्युटली लवली। और हमारे मुल्क में इस तरह की जगहें हैं जो मेरे ख्याल से इस मौसम में खासकर जिस तरह से एंजॉय की जा सकती हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि आफ्टर अ वेरी हैवी लंच के मैं आधा ही नजर आऊं इस वक्त। सही, एक ब्रेक लेते हैं फ्रॉम कराची, एदवीद साहब फ्रॉम द शुमाली एरियाज ऑफ पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। इस मुख्तसर तीसरी सेगमेंट में हम अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात करना चाहेंगे, जो कि मिनिस्टर ठहरे हैं इस हुकूमत मेरिट की हुकूमत में कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इन्होंने हालिया दिनों में कुछ कश्मीर के हवाले से जब बात करने की कोशिश की थी, जब भारत ने अपना आईनी तरीका चेंज करते हुए कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, जो कि 1 साल से जायद अब किया हुआ है उन्होंने, और उसका स्पेशल स्टेटस मजरू कर रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट की थी। इसके अलावा गंडापुर साहब आजकल क्योंकि कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान दोनों के वजीर ठहरे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कैंपेनिंग कर रहे हैं पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए। वहां पर उन्होंने स्कर्दू 1 का एक कैंडिडेट जो कि पीटीआई के खिलाफ एक मजबूत हरीफ समझा जा रहा था, उसको उन्होंने अपना एडवाइजर भी अपॉइंट कर लिया, जिसके बाद वो अपनी कैंडिडेचर से मुस्तरद हो गया, हट गया। अब उसके अलावा ये कैंपेनिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे, और वो क्या बातें कर रहे हैं आपको जरा दिखाना चाहेंगे। मरीम नवाज साहिबा के बारे में उन्होंने क्या कहा? मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहाँ से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा? बिलावल सुन ले, जितना रोएगा या रोएगी हम तुझे जाने नहीं देंगे। तुम इधर आके यूं ही हो रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो, अपने आप को दिखवा रहे हो कि तेरे में तो कुछ भी नहीं है, कोई हाथ लगा ले इस तरह तो यूं ही हो जाएगा। तो कहते हैं निकालो इसको। तेरे साथ तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, मुझे शर्म आती है। हमें सिखाया गया है कि औरतों का एहतराम करो। भाई साहब, इसके अलावा उन्होंने सारे पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स को भी गद्दारी के जुमरे में लाने की कोशिश की है। आप कुछ कहना चाहेंगे ये इंसाफ के हवाले से? देखें, अब
बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सियासत जो है वो इस लेवल पे चली गई है, और ख़ासकर अगर हुकूमत वक्त की तरफ से, जो कि ज़्यादा बड़ी कस्टोडियन होती है पॉलिटिकल टेम्परेचर की, नैरेटिव की, अपने हाउस ऑफ पार्लियामेंट की कस्टोडियन आप उन्हें समझें, दे आर द वंस के जो हुकूमत कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की डेस्परेट बातें, इस तरह की जो है गैर इखलाकी बातें, जो कि इनकी दलील अगर तो कुछ है भी, उसको भी बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। बिलफर्ज उन्होंने मरियम नवाज के बारे में कहना चाहा ये कि करप्शन के पैसों से जो है उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन उन्होंने जो बात कर दी उसके बाद कोई आपके ख्याल से एक लम्हे के लिए भी कोई क्रीडेंस उनको देगा, उनकी बात मजीद सुनेगा भी जो वो एक्चुअली कहना चाह रहे थे? जिस तरह से उन्होंने बात करने की कोशिश की, उसने बहुत ज़्यादा उनके बारे में बताया। मरियम साहिबा के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं बताई। इफ़ एनीथिंग लोगों ने तो और ज़्यादा सिंपैथाइज किया होगा उनके साथ। तो फिर ये किस किस्म की बात है कि जिससे सियासी भी नुकसान है, इखलाकी बैंक्रप्सी है, पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल जो गुडविल है जो होना चाहिए किसी हुकूमत वक्त का, उसकी नफ़ी है। तो मेरे ख्याल से इसकी तो जितनी भी तनकीद की जाए, और हमारा जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पहले ही इतना टेंस है, उसको मजीद पॉइजन करने की हद तक बात है। वही साहब, ये मेरे ख्याल से ये कंडेम करूंगा और ये मेरे ख्याल से जो ट्विटर का एको चेम्बर है पीटीआई का, जिसके अंदर वो अपनी पॉपुलैरिटी ढूंढते हैं और जिससे वो कॉन्फिडेंस लेते हैं, वहां पर ये सारी बातें अप्रिशिएट की जाती हैं। और ये ट्विटर का एको चेम्बर जब काबीना के अंदर भी जो खबरें आती हैं कि खान साहब अप्रिशिएट करते हैं, जो दो टोक तरीके से तनकीद करते हैं वज़रा, और वज़ीरों की राइज के अंदर भी ये बहुत बड़ी ये बात शामिल होती है कि उन्होंने किस लहजे से और किस तरीके से लोगों को टेक ऑन किया। और अगर गंडापुर साहब वज़ीर रहे तो वो मेरे लिए इस बात की गारंटी होगी कि उनकी बात जो है उसको मतलब सेंसर नहीं किया गया। आप कैसे किसी को ऐसी बातें करने के बाद मेरी समझ से बाहर है। और मैं ये नहीं मानता कि पीटीआई के अंदर इसको बुरी नजर से देखा जाता है, क्योंकि क्लियरली सम पीपल थिंक इट्स वर्किंग। लेकिन देखें, बात यह कि पीटीआई के ही सिर्फ लोग नहीं हैं जो पीटीआई को वोट देंगे तो पीटीआई री इलेक्ट होगी। अगर तो होगी तो जरूर पीटीआई की एक बेस है जो इससे एनर्जाइज होती होगी, लेकिन साथ ही साथ जिन मॉडरेट्स के, नॉन पीटीआई वालों की और पीटीआई में भी मॉडरेट्स के अगर आपको वोट चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको इस लेवल से तो कहीं ऊपर आना होगा ना। और इसकी मिसोजिनी देखें, पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल है, और इन दोनों बातों में कहीं ना कहीं इस तरह की मिसोजिनी और वुमेन हेट स्पीच है, और एक तौहीन आमेज खवातीन के हवाले से बातें हैं इन दोनों बातों में, कि उसको किस तरह से कोई खातून खासकर और कोई भी इंसान जो है वो अप्रिशिएट करेगा। तो जहां आपकी बात है कि कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया होगा, तो जाफरी साहब मेरे ख्याल से एटलीस्ट हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम इसको डेप्रिकेट करते हैं तो फिर हम भी ओपनली इसको डेप्रिकेट करें। और मैं तो कम से कम, और मुझे यकीन है कि ठीक है, और इस बात को बिल्कुल वाज़ेह और दो तरीके से कहना चाहिए कि खातून को कम दिखाना, उसकी सतही तौर पे उसकी शक्ल सूरत के ऊपर इस तरह की कमेंट करना जिस तरह मर्दों की नहीं होती, चीप लाफ्स लेना, और दूसरी तरफ एक आदमी को जनाना कहकर कमजोर दिखाना या उसके तौर तरीके को कमजोर कहने के लिए जनाना कहना, ये बातें मेरे ख्याल से किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। अब आप ये बातें किसी भी लेवल पे बिलावल को कमतर दिखाने के लिए, बिलावल को कमतर दिखाने के लिए, कमजोर दिखाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए अगर आप उसे एक औरत कह रहे हैं मर्द की जगह, तो ये जो बाकी 50% वोटर औरत नहीं है क्या? मतलब 50% पाकिस्तानी तो औरत हैं, शायद वोट उस तरह नहीं करती जिस तरह करना चाहिए, लेकिन इसका भी कोई मतलब रिगार्ड नहीं है यहाँ पे कि जैसे कि औरत के वोट की भी कदर की जाए, औरत के वोट को भी इज्जत। और अगर गंडापुर साहब अगले हफ्ते भी वजीर रहे तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी इस बात की कि शायद औरतें जो हैं वो इसका बुरा मानेंगी कि किसी को निचला दिखाने के लिए, किसी को कमजोर दिखाने के लिए उसको औरत कहा जा रहा है। सही है। आप लोगों की क्या राय है? Facebook.com/agenda
@Jayendra360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @Hadavi10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह कल हफ्ते के रोज 7:05 पे एक नए शो के साथ फिर हाजिर होंगे।